حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قرآن و حدیث میں ایک بہت اہم مقام رکھتا ہے۔ ان کی زندگی میں کئی اہم واقعات اور آزمائشیں آئیں جنہوں نے ان کے کردار اور اللہ کی طرف سے دی گئی رہنمائی کو واضح کیا۔ حضرت ابراہیم کا تعلق عراق کے شہر اور سے تھا جو قدیم زمانے میں ایک عظیم تمدن کا مرکز تھا۔ آپ کا نسب حضرت نوح علیہ السلام سے ملتا ہے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت عطا کی تھی۔ ایک حضرت ابراہیم کی پیدائش اور بچپن۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بچپن بہت مشکل تھا کیونکہ اس وقت کے بادشاہ نمرود کی حکومت تھی جو اللہ کی ذات کا انکار کرتا تھا اور لوگوں کو اس کی عبادت کرنے پر مجبور کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر بھی بتوں کی پوجا کرتے تھے اور آپ کو بچپن ہی سے بتوں کے خلاف عقیدہ دیا گیا تھا۔ جب آپ بڑے ہوئے تو اللہ کی طرف سے آپ کو سچائی کا شعور ہوا اور آپ نے اپنے والد اور قوم کے بتوں کی عبادت کرنے والے لوگوں کو اللہ کی ہدایت دینے کی کوشش کی۔ 2 حضرت ابراہیم کا بتوں کے خلاف احتجاج۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم بتوں کی پوجا کرتی تھی اور ان کے درمیان بتوں کی عبادت بہت عام تھی۔ حضرت ابراہیم نے اس بے وقوفانہ عمل کو دیکھتے ہوئے اپنے قوم والوں کو دعوت دی کہ وہ اللہ کی عبادت کریں جو ہر شے کا خالق ہے۔ آپ نے اپنے لوگوں کو بتوں کی حقیقت بتائی اور کہا کہ یہ مخلوق ہیں جو نہ تو کسی کو نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ آپ نے اپنے لوگوں سے کہا کہ یہ بت تمہاری زندگی میں کوئی اہمیت نہیں رکھتے اور ان کے سامنے سچائی رکھی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ 3 حضرت ابراہیم اور نمرود کا مقابلہ۔ حضرت ابراہیم کی دعوت نے نمرود کو بہت پریشان کیا کیونکہ وہ خود کو خدا سمجھتا تھا اور اپنے اقتدار کو چیلنج کرنے والی کسی بھی بات کو برداشت نہیں کرتا تھا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم کو گرفتار کر کے آگ میں پھینکنے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پر بھروسہ کیا اور اللہ نے اس آگ کو حضرت ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور بے نقصان بنا دیا۔ اس واقعہ سے نمرود اور اس کے درباریوں کو حیرانی ہوئی، لیکن اس کے باوجود نمرود نے ایمان نہ لایا اور حضرت ابراہیم کی مخالفت جاری رکھی۔ حضرت ابراہیم کا سفر اور اللہ کا حکم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی طرف سے بار بار آزمائشیں آئیں اور اللہ نے انہیں مختلف مقاموں پر اپنی رہنمائی فراہم کی۔ حضرت ابراہیم کو ایک بار اللہ کی طرف سے حکم ملا کہ وہ اپنی قوم کے لوگوں کو چھوڑ کر ہجرت کرے اور اپنے اللہ کے حکم کو تسلیم کیا۔ حضرت ابراہیم نے اپنے خاندان کو لے کر مختلف مقامات کی طرف سفر کیا اور اللہ کے راستے پر چلنے کی کوشش کی۔ 5 حضرت ابراہیم کی دعا اور اللہ کا وعدہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ سے دعا کی کہ وہ ان لوگوں کو ہدایت دے۔ آپ کی دعاؤں کا اثر تھا اور اللہ نے حضرت ابراہیم کو بشارت دی کہ وہ ایک عظیم امت کے رہنما ہوں گے اور ان کی نسل سے بہت سے نبی پیدا ہوں گے۔ حضرت ابراہیم کی دعا میں یہ بھی شامل تھا کہ اللہ انہیں اور ان کی نسل کو اپنے راستے پر ثابت قدم رکھے۔ 6 حضرت ابراہیم کا بیٹا اسماعیل۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ سارہ سے کوئی اولاد نہ تھی، لیکن اللہ کی طرف سے ایک دن بشارت آئی کہ آپ کو بیٹا ہوگا اور اس کا نام اسماعیل رکھا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک اور اہم لمحہ اس وقت آیا جب اللہ نے انہیں حکم دیا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر دیں۔ حضرت ابراہیم نے اللہ کے حکم کو تسلیم کیا اور اس کی پیروی کرنے کا ارادہ کیا، لیکن جب آپ اسماعیل کو قربانی کے لیے تیار کر رہے تھے، اللہ نے ایک بھیڑ کو بھیج کر اس کی جگہ قربانی کے لیے پیش کر دیا۔ اس واقعے سے اللہ کی رضا کے سامنے انسان کی مکمل تسلیمیت اور ایمان کا مظاہرہ ہوا۔ 7 حضرت ابراہیم اور خانہ کعبہ کی تعمیر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ وہ بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کی تعمیر کرے۔ حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی، جو کہ دنیا کا سب سے مقدس مقام ہے۔ حضرت ابراہیم نے دعا کی کہ اللہ اس جگہ کو امن کا مقام بنائے اور یہاں آنے والے لوگوں کے دلوں میں ایمان اور محبت پیدا کرے۔ 8 حضرت ابراہیم کی زندگی کا اہم پیغام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا سب سے اہم پیغام یہ ہے کہ انسان کو اللہ کے راستے پر چلنا چاہیے اور اس کی رضا کے لیے اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ اپنی پوری زندگی میں اللہ کی رضا کو مقدم رکھا، چاہے وہ امتحان ہو یا کوئی تکلیف۔
اب کا ایمان اور اللہ کی طرف سے آزمائشوں کا سامنا کرنے کا طریقہ مسلمانوں کے لیے ایک رہنمائی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں جو آزمائشیں آئیں وہ انسان کے لیے ایک سبق ہے کہ اللہ کی رضا میں ہر چیز قربان کرنا ضروری ہے۔ آپ کی دعا اور عبادت کا انداز بھی ایک نمونہ ہے جسے تمام مومنوں کو اپنی زندگی میں اپنانا چاہیے۔